وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 114 سے لے کر کے 120 تک کی تفسیر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. آیت احکام ہے اور اسی کی تفسیر ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یہ اسلوب ہے. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ سب سے بڑا ظالم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں پوچھ رہا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑا ظالم کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں اس سے بڑا ظالم. کون؟ جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے. مسجد سے روکنا دو طرح سے ہے. مسجد سے دو طرح سے روکا جا سکتا ہے. ایک تو ظاہری طریقے سے کہ مسجد سے آنے سے روک دیا جائے، مسجد کو خراب کیا جائے، اس کو توڑا جائے، پھاوڑے لے کر کے اس کو توڑ دیا جائے، اس کے ساز و سامان کو نقصان پہنچایا جائے، وہاں مصحف اور قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں اس کو برباد کیا جائے، کتابیں رکھی ہوئی ہیں اس کو چوری کر کے لے جایا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ مسجد کی چیزوں کو ناجائز استعمال کیا جائے، پنکھا ہے اور دوسری چیزیں اور دوسری چیزیں ناجائز اس کا استعمال کیا جائے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مسجد کے خرابی کے اندر داخل ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور مسجد کو خراب کرنے کی کوشش کرے. ایک معنی اس کا یہ ہے. اور دوسرا معنی مسجد سے روکنا اور مسجد کو خراب کرنا کیا ہے؟ کہ مسجد میں بدعت کی باتیں کرنا، کفر اور شرک کی باتیں کرنا، صحیح سنت سے مسجد کو روک دینا، سنت کے اوپر عمل کرنے سے مسجد کو روک دینا. ابھی ایک دن قبل کی بات ہے، ہندوستان کے ایک بڑے شہر میں ایک مسجد میں صرف اس وجہ سے ہنگامہ مچایا گیا کہ ان لوگوں نے سنت کے مطابق صحیح وقت پہ افطار کے لیے اذان دی ہے، اور توڑ پھوڑ مچایا گیا. کوئی دوسرے لوگوں نے نہیں مچایا، خود اپنے لوگوں نے مچایا. اور یہی وہ لوگ ہیں جو اکرام مسلم کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعظیم کرنی چاہیے، مسلمانوں کی توقیر کرنی چاہیے، اور جب گورنمنٹ کوئی بل لے کر کے آتی ہے تو دہائی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتفاق اتحاد ابھی کرو نہیں تو مسائل ہوں گے. جب گورنمنٹ کا کوئی قانون سے مزار زد پہ آتے ہیں، کوئی اور دوسری چیزیں زد پہ آتی ہیں، کوئی پراپرٹی زد پہ آتی ہے، تو ہم کندھے سے کندھا ملا کر کے ان کے ساتھ ان سڑکوں پر نکلتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ بات تمہارا فیصلہ غلط ہے. لیکن یہ لوگ جو اخلاق کی بات کرتے ہیں، اکرام مسلم کی بات کرتے ہیں، سنت ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی. سنت کے نام کے اوپر مسجد کو توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور اس کے اوپر دنگا اور فساد مچاتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ یا کسی قیمت پر یہ بات صحیح ہے
کہ جس ہندوستان کے اندر اتنے سارے مسائل موجود ہیں، ایک نیا مسئلہ سنت کے اوپر عمل کرنے کی بنیاد پر رکھا جائے اور یہ کیا جائے۔ یہ جب سے حکومت افغانستان کے اندر طالبان کی قائم ہوئی، یہ حکومت سلفیوں کی دشمن حکومت ہے، یہ جان لیجئے۔ 100 سے زیادہ سلفی علماء کو قتل کیا گیا۔ اس حکومت کے آ جانے کے بعد حکومت نے آرڈیننس پاس کیا کہ جس مسجد کے اندر 8 رکعت تراویح کی نماز ادا کی جائے گی، اس مسجد کے سارے لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے گا اور وہاں کے امام کو پکڑ کے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا۔ یہ کیسا طریقہ ہے اور کون سا طریقہ ہے؟ اور یہ دین کے اوپر عمل کرنے کا کون سا معاملہ ہے؟ کیا جو لوگ 8 رکعت یا 11 رکعت تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے اوپر دلالت کرنے والی نہیں ہے؟ کیا مسلکی تعصب کی حد ہو گئی کہ آدمی مسلک کے تعصب کے نام کے اوپر اللہ رب العالمین کی مسجدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرے، اور جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں ان سے اس کو روکے اور منع کرے؟ میرے بھائیوں، آپ غور کیجئے اور سمجھیے حالات کس طرح سے ہو رہے ہیں۔ اہل توحید کے لیے نہ پہلے کبھی حالات سازگار تھے اور نہ اب کبھی حالات سازگار ہیں۔ کتاب التوحید نامی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جس میں توحید بیان کیا انہوں نے۔ افغانستان کی اس حکومت نے آنے کے بعد اس کتاب کے اوپر بین لگا دیا۔ سلفی علماء کے دروس کے اوپر بین ہے، کوئی وہاں پہ بات نہیں کر سکتا، کوئی اپنی دعوت نہیں بتا سکتا، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے لوگ اخلاق مند نہیں ہیں، دوسرے لوگ اخلاق مند ہیں۔ تو تمہاری اخلاق کس کام آئے گی؟ یہودیوں کے لیے، نصارہ کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے تمہاری اخلاق کہاں جاتی ہے؟ تم ان کی مسجدوں پہ آ کر کے ہنگامے کرتے ہو، ان کے اماموں کو پکڑ کے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈلواتے ہو۔ میرے بھائیوں، یہ کسی بھی طرح سے مناسب عمل نہیں ہے۔ چاہے جو کوئی اس عمل کو کرنے والا ہو، جو کوئی کرنے والا ہو، وہ دنیا میں بھی اس کی سزا بھگتے گا اور آخرت میں بھی اس کی سزا بھگتے گا۔ ابھی آیت کریمہ میں آگے ہم اس کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ رب العالمین کی مسجدوں سے روکتا ہے؟ کیوں؟ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ جہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہو۔ اللہ کے نام کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے؟ کوئی کہے گا کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر کے ہو کہیں گے، تو کیا یہ اللہ کے نام کا ذکر ہے؟ کوئی ایک ٹانگ پہ ڈانس کرے گا، ادھر سے ادھر دوڑے گا مسجد کے اندر، کہیں گے کہ یہ اللہ کے نام کا ذکر ہے؟ ہاں، ہی کوئی معنی ہوا ہی کا؟ ہو معنی ہی انگلش کے اندر کیا معنی ہوا اس کا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب ہو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہی ہے وہی ہے وہی ہے وہی ہے وہی ہے۔ کیا وہی ہے وہی ہے وہی ہے کہنا یہ ذکر ہے؟ کہ اللہ اللہ یا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ کہنا ذکر ہے؟ تو نہیں، ان کو یہ تماشا اچھا لگتا ہے۔ مسجد میں سارنگی بجانے دیجئے، تبلے بجانے دیجئے، اس پہ بیٹھ کر کے کرنٹ بابا اپنا تماشا دکھائے گا، اس کا ہاتھ پکڑ کے کرنٹ لے کر کے جھومے گا، ناچے گا۔ یہ سب کھیل تماشا کرنے میں اس کو کیا ہوتا ہے؟ مزہ آتا ہے۔ اور اگر سنت کی بات ہو، کتاب و سنت کی بات ہو، قرآن مجید کی بات ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، احادیث کی بات ہو، تو ان کا دل تنگ ہو جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ سب کیا باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ؟ کیا ہو رہا ہے؟ کس مولوی کو بلا لیا، کس کو بٹھا لیا، کس کو یہ کر دیا؟ اس طرح کی باتیں یہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اللہ کہتا ہے جب ایک اللہ کا ذکر ہو، کتاب و سنت کی تعلیم ہو، تو جو اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر یقین اور ایمان نہیں رکھتا ہوگا، اس کا دل تنگ ہو جائے گا۔ اس کا دل کیا ہوگا؟ تنگ ہو جائے گا۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارا جائے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو دیکھیے گا ایک دم خوشی کے مارے پاگل ہو جائے گا، لگے گا کہ واہ میرے دل کی مراد پوری ہو گئی اور میرا معاملہ اور میرا منشا حل ہو گیا۔ آج یہی معاملہ ہو رہا ہے اور یہی سب کچھ چل رہا ہے۔ تو کہا ان یذکر فیہ اسمہ، جہاں اللہ رب العالمین کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے، وسعی فی خرابہا، مسجد کو دو طرح سے خراب کیا جاتا ہے، معنوی طور پر بھی، ایک ظاہری طور پر ہم نے بتلا دیا، پھاوڑا لے کر کے توڑ دے، نقصان پہنچا دے، اور باطنی طور پر کہ یہاں بدعت کی، کفر کی، شرک کی تعلیم دے۔ اگر کوئی آدمی آ کر کہے کہ ہم مسجد میں کفر کی تعلیم دیں گے، اس کو روکیں گے کہ نہیں روکیں گے؟ ضرور روکیں گے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم بدعت کی تعلیم دیں، اس کو منع کریں گے یا نہیں منع کریں گے؟ لیکن کتاب و سنت کی تعلیم دینے والا کوئی آدمی ہو تو اس کو روکا نہیں جائے گا۔
اور دین کی باتیں بتانے والے کو، یہاں نماز پڑھنے والے کو، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو، ذکر و اذکار کرنے والے کو اس مسجد سے روکا نہیں جائے گا۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکۃ المکرمہ آئے، صلح حدیبیہ میں عمرہ کرنے کی نیت سے آئے تھے۔ ابھی آج عصر میں ہم نے بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ خواب دیکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ کرام کے ساتھ مکہ جا رہے ہیں، اور بعض صحابہ سر منڈا لیے ہیں اور بعضوں نے اپنے بال کو چھوٹا کروایا ہے۔ صبح میں آ کر کے فجر کی نماز کے بعد خواب بیان کر دیا، کہا کہ اللہ کے رسول کیا تعبیر ہے خواب کی، کیا تعویل ہے اس کی؟ کہا کہ ہم لوگ جائیں گے مکہ۔ اب بہت دن سے وطن کی محبت میں جو تڑپے ہوئے صحابہ تھے، ان کے دل اب اڑ گئے کہ اللہ کے رسول چلیے چلیے، اب اسی سال چلیے، نکلیے۔ کہا رکو ابھی دیکھو ٹھہرو۔ کہا نہیں نہیں نہیں، چلیے چلیے۔ نکلنے کے لیے کہہ دیا۔ 1400 صحابہ کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، کس کے لیے؟ عمرہ کرنے کے لیے۔ آپ سب کو معلوم ہے صلح حدیبیہ، جس مقام حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کو روک دیا گیا، کہا مسجد حرام میں تم لوگ داخل نہیں ہو سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے اسی واقعے کی تردید کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمایا، کہا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین۔ جن لوگوں نے روکا ہے یہ خود مشرک ہیں، ان کو مسجد کے اندر خوف میں داخل ہونا چاہیے۔ مومنوں کو روکتے ہیں، اللہ کے رسول کو روکتے ہیں، خود تم مشرک ہو، مسجد میں شرک کرتے ہو، اور جو توحید بیان کرنے والے لوگ ہیں، توحید بتانے والے لوگ ہیں، ان کی مسجدوں کو تالا لگواتے ہو، ان کی مسجدوں کو بند کرواتے ہو، ان کی مسجدوں کو روکتے ہو۔ تم ڈر کر کے تمہیں چاہیے کہ تم مسجد میں داخل ہو۔ ایک معنی اس کا یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک دن آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن آئے گا، اور یہ بات آپ یقینی طور پہ جان لیں کہ ایک دن آئے گا، چاہے یہود ہو کہ نصارہ ہو، چاہے مشرک ہو کہ مجوسی ہو، کوئی بھی ہو جو مسلمانوں کو اس کی مسجدوں سے روک رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کرے گا، ذلیل و خوار کرے گا۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین۔ ایک زمانہ آئے گا کہ ان کو خوف و ہراس کی حالت میں مسجد میں آنا پڑے گا، اور فتح مکہ کے وقت ہوا یا نہیں ہوا؟ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، سن 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا حج کا امیر بنا کر کے، اور پیچھے سے بھیجا حضرت علی ابن ابی طالب کو سورہ توبہ کی 30 آیتوں کو لے کر کے، کہ آپ جائیے اور جا کر کے وہاں اعلان کیجیے گا کہ آج کے بعد کوئی بھی مشرک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا، کوئی بھی آدمی ننگے ہو کر کے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا، اور جو آدمی یہاں رہتا ہے 4 مہینے تک مہلت دی جاتی ہے، خانہ کعبہ کا جو سراؤنڈ ہے، حدود ہے، حدود حرم ہے، خالی کر کے نکلو یہاں سے، اب تم کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا۔ اے ایمان لانے والوں، یہ مشرک نجس ہیں، ناپاک ہیں، مسجد حرام سے اب یہ قریب نہ ہونے پائیں۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرما دی کہ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین۔ آگے کیا کہا؟ کہ لہم فی الدنیا خزی۔ حقوق العباد کا جہاں تک معاملہ ہے نا، وہاں ڈبل عذاب ہے۔ حقوق اللہ میں ایک عذاب، اللہ کا اپنا معاملہ، اور اللہ چاہے تو اس کو معاف بھی کر دے، لیکن حقوق العباد میں اللہ کی نافرمانی کا عذاب، اور جس بندے کے اوپر ظلم کیا ہے اس کا بھی عذاب، اسی کو بیان کیا کہ اولئک لہم فی الدنیا خزی۔ اللہ رب العالمین دنیا میں ایسے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑے گا۔ کیسے ذلیل و رسوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس کی مثال آپ جانتے ہیں سب۔ ابرہا کا کیا انجام ہوا؟ آیا تھا نا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، کیا کیا اللہ رب العالمین؟ پرندہ بھیج کر کے چھوٹی چھوٹی کنکری مارا، فجعلہم کعصف مأکول۔ کیا کر دیا؟ کیا ترجمہ کرتے ہیں اس کا؟ کعصف مأکول کا بولیے تو، بھوسا کھائے ہوئے بھوسی کے مانند کر دیا۔ تو جانور جب بھوسی کو کھا لے تو اس کے بعد کیا نکلتا ہے؟ کیا نکلتا ہے بھائی؟ گوبر، گوبر ہی تو نکلتا ہے نا۔ کھایا ہوا بھوسی کیا ہوگا؟ کا گوبر بنا دیا، جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے۔ کہاں ابرہا بادشاہ تھا ایک ملک کا، لیکن مسجد سے پنگا لیا، اللہ سے اس نے پنگا لیا۔ مسجد خراب کرنا چاہا، خانہ کعبہ خراب کرنا چاہا، ڈائریکٹ اللہ سے پناہ لیا، اور اللہ رب العالمین نے لشکر بھیج کر کے اس کو کیا بنا دیا؟
گوبر مٹی کر کے رکھ دیا. اس کی سلطنت جو تھی، اس کی ہاتھی جو تھے، اس کے گھوڑے جو تھے، اس کے لشکر جو تھے اور اس کے ساز و سامان جو تھے، سب کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. مسجد کو معمولی سمجھتے ہیں آپ؟ اور اس کے لیے سازشیں اور چالیں ہوتی ہیں. یہ معمولی چیز نہیں ہے. اگر اللہ کی پکڑ آ گئی تو لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں اللہ رب العالمین عذاب عظیم سے ان کو دوچار کرے گا. یعنی دنیا میں عذاب مل گئی ہے تو یہی نہیں، اب آخرت میں بھی ان کو عذاب عظیم، بڑے عذاب کے لیے، دردناک عذاب کے لیے آخرت میں ان کو تیار رہنا چاہیے. اب چاہے یہود ہو کہ نصارہ ہو کہ مشرک ہو، جو بھی کوئی مسلمانوں کو ان کے مسجدوں سے روکے گا اور اللہ کے ذکر سے روکے گا، اللہ رب العالمین اس کو ایک نہ ایک دن ذلیل و رسوا ضرور کرے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہو گئی ہے. کلیئر ہو گیا؟ سمجھ گیا بات؟ اب آگے آئیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. مشرق اور مغرب یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. مشرق کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ. اور مغرب کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ. اچھا، یہاں ایک سوال ہے آپ سے. یہاں کہا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب یہ اللہ کا ہے، ٹھیک ہے. ایک جگہ کہا رب المشرقین ورب المغربین. مشرقین اور مغربین مانے دو مغرب اور دو مشرق. یہاں کہا ایک مشرق ایک مغرب. سورہ رحمان میں کہا دو مغرب دو مشرق. اور ایک سورہ میں اللہ نے کہا، کیا کہا؟ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ. وہاں کا بہت سارے مشرق اور بہت سارے مغرب. تو اب اعتراض کرنے والا اعتراض کہے گا کہ یہ تمہاری کیسی کتاب ہے؟ ایک جگہ کہہ رہا ہے مشرق، ایک جگہ کہہ رہا ہے مغرب، ایک جگہ کہہ رہا ہے دو مشرق دو مغرب، اور ایک جگہ کہہ رہا ہے بہت سارے مشرق اور بہت سارے مغرب. تو کیا جواب دیجیے گا اگر ایسے پوچھا کوئی؟ تو مشرق ایک ہے کہ دو ہے؟ ایک ہے. تو اس حساب سے یہ آیت ٹھیک ہو گئی. لیکن ابھی دو مشرق ثابت کرنا اور بہت سارے مشرق ثابت کرنا، پوری دنیا میں وہی مشرق ہوگا جو ایک ہے. کیسے ہوگا مختلف اس اعتبار سے؟ اور دیکھیے، اگر مشرق مغرب کہا جائے نا تو پورا مشرق مراد ہے، یہاں سے لے کر کے یہاں تک، ٹھیک ہے. اور مغرب کہا جائے تو پورا مغرب مراد ہے، یہاں سے لے کر کے یہاں تک. مشرق مغرب ایک. جاڑے اور گرمی کا اعتبار کیجئے گا تو دو مشرق ہوگا دو مغرب ہوگا. جاڑے کا مشرق الگ ہے، سورج ادھر کونے سے نکل کر کے ادھر کونے میں ڈوبتا ہے، اسی لیے دن کیا ہوتا ہے؟ لمبا، اور رات کیا ہو جاتی ہے؟ چھوٹی، ٹھیک ہے، گرمی میں. اور سردی میں سورج ادھر سیدھا سے نکل کے ادھر ڈوب گیا جلدی سے، تو کیا ہو جاتا ہے؟ دن چھوٹا اور رات لمبی. تو اس اعتبار کر کے اس کو کیا کہا؟ رب المشرقین ورب المغربین. اچھا، جب سورج ادھر سے نکل رہا ہوتا ہے تو کیا اچانک گرمی اور پھر سردی آ جاتی ہے کیا؟ ایک ایک منٹ، دو دو منٹ، ایک ایک منٹ، آدھا منٹ، 30 سیکنڈ، 20 سیکنڈ، 40 سیکنڈ کھسکتا ہے ڈیلی ڈیلی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ؟ ابھی افطار 6:15 پر کر رہے ہیں، 2 دن بعد کتنا میں کریں گے؟ 16 میں کریں گے، پھر 17 میں کریں گے، پھر 18 میں کریں گے. یعنی دن بڑا ہوتا چلا جائے گا، سورج کھسکتا چلا جائے گا. تو کتنا مشرق ہوا؟ بہت سارے مشرق ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اب بہت سارے مغرب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ابھی سمجھے بات کو کہ نہیں سمجھے؟ تو کہا قرآن میں کہیں پر کوئی تعارض نہیں ہے، آدمی کے سمجھ کا پھیر ہے، رب العالمین کا کلام ہے. اس کو سمجھ کے کوئی آدمی پڑھے تو اسی کا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جدھر تم چہرہ کرو گے ادھر ہی اللہ رب العالمین کا چہرہ تمہیں ملے گا، جدھر چہرہ کرو گے. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جب قبلہ تحویل کیا گیا. بیت المقدس پہلے قبلہ تھا اور اس کے طرف رک کر کے لوگ نماز پڑھتے تھے. ہجرت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 16 مہینہ یا 17 مہینہ، صحیح بخاری کی روایت ہے،
بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ کی خواہش یہ تھی کہ اللہ رب العالمین قبلہ کو چینج کر دے، قبلہ تبدیل کر دے۔ آپ کیا کرتے تھے؟ بار بار اپنی نگاہوں کو اٹھاتے تھے آسمان کی طرف کہ اللہ تعالیٰ یہ وحی نازل کر دے۔ اللہ نے وحی نازل کر دی اور قبلہ کیا کیا؟ بیت المقدس سے پھیر کر کے کدھر کر دیا؟ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا۔ تو اب یہودیوں نے اعتراض کیا کہ دیکھو اب تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، اب خانہ کعبہ کر لیا، ہر معاملے میں ہماری مخالفت کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے کہا سنو، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے، جدھر چاہے اللہ تعالیٰ ادھر گھما دے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب یہ اعتراض ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ نے خالی ہم لوگ کدھر رک کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ بھائی اپنے یہاں ہندوستان میں کدھر رک کرتے ہیں خانہ کعبہ کے لیے؟ کون سمت میں؟ پچھم۔ کدھر؟ پچھم کرتے ہیں نا، بولیے، پچھم کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو پورب کیوں نہیں کیا؟ اتر کیوں نہیں کیا؟ دکھن کیوں نہیں کیا؟ بولیے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ جب اللہ کہہ رہا ہے، دیکھیے آج کل کے زمانے میں بھی کوئی آدمی پورب، پچھم، اتر، دکھن پہ عمل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ کیسے کرے گا؟ فرض نماز کے لیے خانہ کعبہ کا استقبال شرط ہے، اور اگر آدمی اپنی سواری پہ بیٹھا ہوا ہے، غور سے مسائل سمجھیے گا، آیت احکام کی تشریح اسی طرح سے ہوگی۔ اگر اپنی سواری پہ بیٹھا ہوا ہے، فرض نماز کا وقت ہو گیا، ڈرائیور کو حکم دیجئے رکیے بھائی ہم نماز پڑھیں گے، جہاں پر بچھائیے مصلی اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ خانہ کعبہ کا استقبال کیا ہوگا؟ شرط ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ لیکن ہوائی جہاز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دن کے 11 بجے چڑھے ہیں، ابھی ظہر کا وقت نہیں ہوا تھا، اور ہوائی جہاز سے آپ اتریں گے شام کے 7 بجے، تو ظہر بھی آپ کی نہیں باقی ہے اور عصر بھی باقی ہے، تب کیا کریں گے؟ ویسے ہی جدھر جا رہا ہو پلین، اس سے مطلب نہیں ہے، بس کرسی پہ بیٹھ کر کے کیا ہو جائیے؟ نماز کے لیے شروع ہو جائیے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ فرض نماز ہو تب بھی، ٹرین میں جا رہے ہیں، فرض نماز کا وقت ہو گیا، کیا کریں گے؟ جدھر رخ ملے ادھر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لیں گے۔ اسی طرح سے رات کے 2 بجے نکلے، ایک مثال دے رہا ہوں، حیدرآباد جانے کے لیے، ڈرائیور کو کہا کہ چلو بھائی گاڑی شروع کرو، اب ادھر حیدرآباد کا رخ ادھر ہے مثال کے طور پہ، ایسے جائے گی گاڑی، اور پچھم ادھر ہے، اور آپ کیا کیے؟ گھر سے وضو بنا کر کے بیٹھ گئے ڈرائیور کے بغل کے کرسی پہ، اور اللہ اکبر نماز شروع کر دیا، اور پڑھتے چلے جا رہے ہیں، آپ کی نماز ہو گئی۔ تہجد آپ پڑھ سکتے ہیں، جس رخ پہ گاڑی جائے، نفل نماز آدمی بولیے گاڑی میں بیٹھ کے پڑھے گا، اور اگر اپنی سواری ہے تو فرض نماز پڑھنے کے لیے زمین پہ اترنا پڑے گا اور خانہ کعبہ کا استقبال کرنا پڑے گا، خانہ کعبہ کا رخ کرنا پڑے گا۔ نفل نماز کے لیے اگر اپنی سواری بھی ہے اور اپنی سواری کے اوپر بھی جدھر جائے گاڑی، پورب جائے، پچھم جائے، اتر جائے، دکھن جائے، جدھر جائے، نفل نماز پڑھ رہے ہیں، گاڑی کے اوپر بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کا دین کتنا سہل ہے اور کتنا آسان ہے، دیکھیے اس کو زبردستی کے لوگوں نے کیا کیا ہے؟ مشکل بنایا ہوا ہے۔ اچھا کہیں پر اترے، اجنبی جگہ ہے، رات ہو گئی ہے، اترے، اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پورب کدھر ہے، پچھم کدھر ہے، کدھر رک کریں گے؟ دن ہے تو چلیے سورج دیکھ کے اندازہ لگا لے گا، دن نہیں ہے، رات کا وقت ہے، اب سمجھ میں نہیں آ رہا تو گمان کیجئے، اور گمان کے اوپر یقین کیجئے، کہا ادھر ہی ہو سکتا ہے، ہم کو لگ رہا ہے کہ ادھر ہو سکتا ہے، ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیا۔ 1 گھنٹہ کے بعد کوئی آدمی آیا اور اس سے پوچھ دیا، بھائی ادھر منہ کر کے نماز پڑھے گا؟ نہ، قبلہ تو ادھر ہے، اب ادھر کاہے کو پڑھ لیے؟ تب کیا کیجئے گا؟ اب پلٹانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ دین دیکھیے کتنا سہل اور آسان ہے، تو اس پر عمل اب بھی ہو سکتا ہے۔ اسی کو اللہ نے کیا کہا؟ تم کو اعتراض ہے، ہم نے مشرق کر دیا، ہم نے مغرب کر دیا، بیت المقدس سے خانہ کعبہ کر دیا، تم اعتراض کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہے، جدھر چاہے گا اللہ تعالیٰ گھما دے گا۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر تم رک کرو ادھر اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین بہت زیادہ علم والا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے یہودیوں کی اور نصارہ کی قباحت کو بیان کیا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، سبحانہ،
اللہ رب العالمین اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. بل لہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ تو اللہ کی ملکیت ہے، اس کو بیٹا بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ کل لہ قانتون، جو کچھ ہے وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کا تابع فرمان ہے. بیٹے کی ضرورت تم کو ہے کیونکہ تم ناقص ہو. اللہ رب العالمین کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابن آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے اور آدم کا بیٹا مجھ کو جھٹلاتا ہے. کیسے جھٹلاتا ہے؟ آدم کا بیٹا یہ کہتا ہے، یعنی ہم اور آپ انسان یہ سب آدم کی اولاد ہے، یہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ پیدا نہیں کرے گا. یہ اللہ رب العالمین کو جھٹلانا ہوا. اور آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیوی بنایا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے نہ مجھ کو بیٹے کی ضرورت ہے اور نہ مجھ کو بیوی کی ضرورت ہے، بلکہ جب میں کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں، انما اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، میں کہتا ہوں وہ چیز ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. ہم نے روح پیدا کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور جسم پیدا کرنے کے لیے کہا کن، تو مریم کے پیٹ میں جسم کی تخلیق ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جبریل کو بھیج کر کے روح پھکوا دیا، اور مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی. بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کر دیا، بغیر ماں کے حضرت حوا کو پیدا کر دیا. وہاں صرف باپ تھا، ماں نہیں تھی، حضرت حوا پیدا ہوئی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ماں ہے، باپ نہیں ہے، اس کو پیدا کر دیا. اور ہم سب لوگ ماں باپ سے پیدا ہوئے، ماں باپ سے. یہ سب اللہ رب العالمین کے تخلیق کا کمال ہے. وہ جیسا چاہے جس وقت چاہے ویسے ہی کر دے گا. اس کے بعد مشرکین کی عادت کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا. وقال الذین لا يعلمون اللہ، یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ایمان، وقال الذین لا يعلمون، وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لولا یکلمنا اللہ، اللہ تعالی ہم سے اتر کے بات کیوں نہیں کرتا ہے. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر رسول بھیجنا تھا اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ یہاں اترے، آئے خود ہمارے پاس، ہم سے آ کے میٹنگ کرے، ہم سے آ کے بات کرے، تب ہم اس کی بات مانیں گے. اللہ اکبر، یہ سرکشی دیکھیے، طغیانی دیکھیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تشابہت قلوبہم، ان مشرکین کے دل پہلے کے مشرکین سے بالکل برابر ہے. کہا کیسے برابر ہیں؟ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ لے کر گئے تھے لوگوں کو، وہاں پہنچ کر کے ان کے لوگوں نے کیا کہا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے حتی نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے دیں. دکھاؤ اللہ کو، یہاں ہم دیکھنا چاہتے ہیں. دعا کیا حضرت موسیٰ نے، اللہ یہ قوم ڈھیٹ ہے، نہیں مانتی ہے بات، تجلی دکھا دیجئے ان کو. اچھا ٹھیک ہے. دکھایا جو تو ایسی گڑگڑاہٹ کی آواز ہوئی اور اس طرح سے زمین کانپا کہ سب کے سب ہارٹ فیل کر گئے، مر گئے وہیں پہ سارے کے سارے لوگ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے کہ اللہ یہ کیا ہو گیا، اگر ان کو مارنا ہی تھا تو پہلے ہی مار دیتا ان کے گھر میں. ہم ان کو پکڑ کر کے لے کے آئے ہیں، قوم ہماری گردن کاٹ دے گی. کہ تو لے کر گیا قوم یہاں سے آدمیوں کو اور جا کر کے کہاں مروا دیا، ان کو ختم کر دیا. اے اللہ رب العالمین نے بچا دیجیے، ان کو کریے زندہ کریے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے زندہ کیا. اب پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے، اب دیکھے گا اللہ کو اور دیکھے گا؟ اب نہیں بھائی، ہو گیا، اب اس کے بعد اب ہم نہیں دیکھیں. تو کہا کہ معجزہ ایمان لانے کے لیے جتنے معجزات چاہیے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. تم پرپوز کرو گے کہ ہم کو یہ معجزہ چاہیے، یہ معجزہ چاہیے، یہ معجزہ چاہیے، اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی جانیے اگر ہم ان کو معجزہ دے بھی دیں اور سیڑھی چڑھ لگا دیں کہ آسمان میں چڑھ جائے اور آسمان سے فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ بھی لے، تب بھی یہ کہے گا کہ ہمارے نظر میں جادو کر دیا گیا. کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کہا کہ چاند کو 2 ٹکڑے میں تقسیم کرو، ہم تم کو نبی ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے میں تقسیم کر دیا. تو کہا کہ لگتا ہے بہت بڑا جادوگر ہے، یہاں ہمارے اوپر جادو کر دیا. تو کسی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، جو قافلہ باہر گیا ہے، جادوگر جادو کرے گا تو یہاں جتنا آدمی بیٹھا ہوا ہے اسی پر کرے گا کہ باہر والے پہ بھی کر دے گا؟ کہا جو قافلہ باہر گیا ہوا ہے وہ آئے گا تو اس سے پوچھیں گے. 1 مہینے بعد قافلہ واپس آیا، اس سے پوچھا کہ بھائی
فلاں تاریخ کو کچھ دیکھے تھے، کہاں دیکھے تھے؟ چاند 2 ٹکڑے میں تقسیم ہو گیا۔ کہا باپ رے باپ، کتنا بڑا جادوگر ہے، یہاں کیا وہاں کے لوگوں کو بھی آنکھ میں جادو کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کہا دین تمہارے فرمائش کے مطابق ہوگا، تم جیسا کہو گے ویسا اللہ تعالیٰ، تب تو تمہاری خواہشوں کی تکمیل میں نکل جائے گی۔ ایمان لانا ہے تو لاؤ۔ اس سے بڑی نشانی اور کیا ہوگی کہ جس نبی نے تمہارے سامنے نبوت کا اعلان کیا ہے وہ 40 سال تمہارے ساتھ گزارا ہے نہیں گزارا؟ کبھی اس نے جھوٹ کہا؟ کبھی اس نے دھوکہ دیا؟ کبھی اس نے کوئی معاملہ تمہارے ساتھ کیا؟ نہیں کیا۔ تو اب کاہے کو جھوٹ بولیں گے وہ؟ لاؤ ایمان اس نبی کے صداقت کے اوپر اور اس نبی کے سچائی کے اوپر۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری بات یہ کہا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجے ہیں، بس یہی آپ کا کام ہے، اور حق کے ساتھ بھیجیں۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور قیامت کے دن ہم ان جہنمیوں کے متعلق آپ سے نہیں پوچھیں گے۔ آپ کا کام ہے آپ دعوت دے دیجئے، کون جنت گیا کون جہنم گیا اس کا سوال ہم آپ سے نہیں کریں گے۔ آپ اللہ کے پیغام کو لوگوں کے سامنے عام کر دیجئے، بیان کر دیجئے، آپ کی ڈیوٹی مکمل، آپ کی ڈیوٹی مکمل۔ یہاں ایک اور نقطہ ذرا بتا دیتے ہیں کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، دونوں کا ذکر ہوا۔ ہم نے بشیر بنا کر کے بھی بھیجا ہے، نذیر بنا کر کے بھی بھیجا ہے۔ تو ایک انسان کو اپنی زندگی میں دونوں عمل کرنا پڑے گا۔ کوئی آدمی یہ کہے گا ہم خالی نیکی کریں گے، برائی سے نہیں بچیں گے، تب بھی وہ نہیں ہوگا۔ اور کوئی کہے گا ہم خالی برائی سے بچیں گے، نیکی نہیں کریں گے، تب بھی وہ نہیں ہوگا۔ نوجوان کو کہیے، ایک مثال دے رہا ہوں، نوجوان کو کہیے کہ روزہ رکھو بھائی، تو کہے گا کہ ہاں ہم روزہ رکھ لیں گے، ترک کرنے میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آسان ہے، ہم روزہ رکھ لیں گے۔ لیکن نیکی کرو، عبادت کرو، نماز پڑھو، ہاں جھوٹ مت بولو، آؤ مسجد میں عبادت کرو، کہا یہ نہیں ہوگا، یہ مت بولیے۔ بھوک رہنے کی بات ہے، صبح تک بھوک، صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہ جائیں گے، کچھ نہیں کھانے پینے دیجیے گا تب بھی ٹھیک ہے، لیکن نماز کہا نہیں ہوگا۔ اسی کو الٹا کر دیجئے، اگر کوئی آدمی بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، تو کہیے روزہ رکھیے بھائی صاحب، کہا نہیں روزہ ہم سے نہیں ہوگا۔ کہا نماز پڑھ دیجیے گا، تو ہاں پڑھ دیں گے، 5 ٹائم 7 ٹائم بولو گے بھی تو پڑھ دیں گے، لیکن نماز پڑھ دیں گے، روزہ نہیں رکھ سکے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اگر ایک آدمی یہ دونوں کرے ایک ساتھ تب جا کر کے وہ مومن ہوگا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بشارت کس کو دیں گے؟ جو نیکی کرے گا، اور نذیر کس کے لیے ہوں گے؟ جو گناہ کرے گا۔ تو گناہ چھوڑنا بھی پڑے گا، نیکی کرنے بھی پڑے گی، دونوں ایک ساتھ کرنا پڑے گا۔ کوئی کہے گا ہم گناہ چھوڑیں گے نہیں اور نیکی بھی نہیں کریں گے، وہ بھی غلط۔ کوئی کہے گا نیکی کریں گے گناہ نہیں چھوڑیں گے، وہ بھی غلط۔ کوئی کہے گا نیکی نہیں کریں گے اور گناہ کریں، نیکی کریں گے اور گناہ کو نہیں چھوڑیں گے، وہ بھی غلط۔ یہ سارے کے سارے غلط ہوں گے۔ کہ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور جہنمیوں کے متعلق آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک آیت رہ گئی ہے، لیکن اب وقت ہو گیا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مرکزی جامع مسجد کے خطبات اور دروس کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو آپ لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے۔ وجزاکم اللہ خیرا۔